جی، اس وقت پاکستان میں رات کے 12 بج چکے ہیں اور یہاں میں فرانس میں ہوں تو یہاں پہ 8 بج چکے ہیں۔ ہمارے 4 گھنٹے کا فرق ہے یورپ اور پاکستان کے درمیان۔ اب تک کی جو آج کا دن تھا، ہم سارا دن الیکشن کی خبروں کے حوالے سے وہ چیزوں کا جائزہ لیتے رہے۔ کل تک جو چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی تھی، آج ہم الیکشن میں جو ہمارے پاس رزلٹ آ رہے ہیں اس کے بالکل مختلف اور متضاد ہیں، تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی تو صبح جب ہم نے دیکھا کہ الیکشن سٹارٹ ہو رہا تھا تو یہ دیکھا کہ انٹرنیٹ اور موبائلز نیٹ ورک جو ہے وہ بند کر دی گئے تھے، جس میں بہت سے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید الیکشن میں دھاندلی کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ لیکن اب جب کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون دوبارہ انہوں نے کھول لیے ہیں تو میرے خیال میں یہ سیکورٹی ریزن تھی، اور ابھی تک جو رات کے 12 بجے تک جو ہمارے پاس نتائج آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں، اس میں نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک کوئی اس طرح کی دھاندلی کی ہو جیسے کہ 2018 میں ہوئی ہے۔ اب تک کی جو الیکشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہے وہ بہتر پوزیشن پہ، دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپل پارٹی کی ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ سیاسی انتقام کے باوجود ان کے خلاف عدالتی فیصلے بھی ہیں، ان کی لیڈرشپ کچھ اندر ہیں، کچھ بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کی بی اور سی لیڈرشپ اس ٹائم الیکشن میں کڑی ہے، اس کے باوجود وہ کیا وجوہات تھی کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے؟ اور اس کے میرے خیال میں جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ بہت عمدہ کام کیا ہے۔ اس کے نسبت ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سوشل میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ تحریک انصاف نے جو دوسرا بہت اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ٹارگٹ کیا، اور وہ جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے اپنے گھر سے مائیں بہنیں بزرگوں کو جو ہے پولنگ سٹیشن تک پہنچایا اور ان کے ووٹ ڈلوائے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بہت سرگرم تھے کارکن، اور ان مشکل حالات میں بھی جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا اور جس طرح مقابلہ کیا، میرے خیال میں یہ بہت زبردست بات ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عوام یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اندر ہے، ان کے خلاف عدالتوں سے فیصلے بھی آئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سیاسی انتقام کا کھیلا جا رہا ہے، اور ہماری قوم کی یہ نفسیات ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑے، اور تیسری جو سب سے اہم وجہ تھی، تحریک انصاف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ اور یورپ کے جو ہے وہ وہاں پہ اپنے تقاریر میں اور بیانات میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ ہمارے جو عوام ہے وہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بہت ناراض اور نالا دکھائی دیتی ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹ یا جو بھی پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہے تو ان کو نہ صرف ووٹ پڑتے ہیں بلکہ لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں، اہمیت بھی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس مد میں ووٹ پڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ اگر ہمیں آپ نے حکومت دینی ہے تو ہمیں جو ہے وہ صرف سادہ جو اکثریت ہے وہ نہیں دینی، بلکہ ہمیں آپ نے میجورٹی دینی ہے تاکہ ہم کھل کر کام کر سکیں اور مستحکم طور پر معیشت کے مستحکم کے لیے ہم جو ہے وہ سخت فیصلے کر سکیں۔ اور اس ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ایک مضبوط حکومت آئے، ان کے لیے ایک کمزور حکومت ہی جو ہے ان کے مفاد میں ہے، تاکہ وہ ان کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور ان حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے کام نکلوا سکے۔ تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا مفاد بھی یہی ہے کہ ایک کمزور حکومت ہو جو ان کے تابع ہو اور اپوزیشن سٹرانگ ہو، اور اس اپوزیشن سے حکومت کو ڈرائی رکھے، اور حکومت بھی وہی کچھ کرے جو ان سے اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہتی ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے تو یہ بات کی تھی کہ ہمیں آپ جو ہے اکثریت دیں، یہاں پر تو سادہ اکثریت بھی ان کی نہیں بن رہی، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ میاں صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تو ایک جو ہے ابھی تک سوشل میڈیا کی اہمیت ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ پرانے طرز کی سیاست کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان نے اپنا سارا جو انرجی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جڑنے میں لگا دی تھی، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اتنی عوام میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جو بلاول بھٹو تھے انہوں نے پورے پاکستان میں، خاص کر پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK میں بڑی زبردست انتخابی مہم چلائی، اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں جو نتائج مل رہے ہیں پنجاب میں، تو اگر پیپل پارٹی جیت بھی نہیں رہی تو پہلے کی نسبت ان کے ووٹ بڑھ گئے ہیں۔ اور لاہور میں بھی جو بلاول بھٹو جہاں پہ وہ کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی مقابلہ ابھی تک جو ہمارے پاس نتائج آئے ہیں بہت کانٹے دار ہے۔ تو یہ وہ وجوہات تھی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے ووٹ گین کی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عوام کو ساتھ رابطہ کیا ہے، اور عوام کو جو ہے انہوں نے اپنے انتخابی منشور کے حوالے سے ان کو انفارمیشن دی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مسلم لیگ نون نے عوام کے ساتھ جو رابطہ مہم تھا وہ اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں نے کیا، اور اس کے ہم نے نتائج اب ان انتخابات میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سیٹیں دی ہیں اس میں وہی وہ پرانے چہرے ہیں، نئے لوگوں کو آگے نہیں لے کے آیا، اپنی فیملی میں ہی زیادہ سیٹیں باندھی گئی ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں میں بانٹی گئی ہے، اور یہی چیز جو ہے ان کی خلاف گئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک امید کی اس الیکشن کے حوالے سے، تو یہ ہے کہ عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے، اور اس سے سیاستدانوں کو ایک میسج جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے عوام پہ اعتماد کریں، عوام اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو آپ کو وہ ووٹ بھی دیں گی اور آپ کو وہ کامیاب بھی کرے گی۔ اور اس سے میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھنے کے بجائے عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے، اور اسی سے آگے جو ہے جمہوریت کا فروغ حاصل ہوگا۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت نہ دیں، یہ بات جتنی بھی جلدی سیاستدانوں کو سمجھ آ جائے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور ابھی تک رات کے 12 بج چکے ہیں، اور اس وقت تک کے جو ابھی جو نتائج ہیں وہ اس ٹائم آزاد امیدواروں کے حق میں جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کا پچھلے پہر کیا ہوتا ہے یہ اب وقت ہی بتائے گا۔